پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دعا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں اور راحتیں عطا فرمائے، دنیاوی، برزخی اور اخروی مشکلوں سے اللہ کریم ہمیں نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر جس طرح اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا احسان فرما رہا ہے، مالک کریم اپنی رحمت کے صدقے میں، اپنے محبوب کے صدقے میں اس فضل اور اس احسان اور اس کرم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنا فرما بردار، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اور اطاعت شیار بنائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے ماضی، پاسٹ۔ وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا استقبال ہے۔ اسی عنوان کو آج ہم ماضی کو، پاسٹ کو لے کر کے چلیں گے، اور مختلف ڈائمنشنز کے اعتبار سے اس پر جو ہے وہ غور کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ماضی کے مختلف احوال اور واقعات کا تذکرہ کر کے، ذکر کر کے نصیحت ارشاد فرمائی گئی ہے۔ آئیے آیت مبارکہ کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر ہے 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور اپنے اوپر اللہ کا احسان اور اس کا وہ وعدہ یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سیاد الجنان میں بیان فرمایا کہ اس آیت میں بیعت عقبہ یا بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے۔ مجموعی طور پر آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ، اللہ کا اپنے اوپر احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا اور تمہارے لیے آسان احکام بھیجے، ساری زمین کو مسجد اور پاک کرنے والا بنایا۔ نیز اس میثاق اور وعدے کو یاد کرو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے وقت بیعت عقبہ کی رات اور بیعت رضوان میں کیا۔ اس معاہدے میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا تھا کہ ہم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم ہر حال میں سنیں گے اور مانیں گے۔ واہ
سبحان اللہ۔ آیت مبارکہ سے کچھ مسائل جو معلوم ہوتے ہیں ان کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، انسان ہر نیکی رب کی توفیق سے کرتا ہے، لہذا اس پر فخر نہ کرے بلکہ رب کریم کا شکر ادا کرے۔ بیت عقبہ اور بیت رضوان والے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالیٰ کے پیارے اور مقبول بندے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس بیت کا شرف بخشا، اسی بیت کو یہاں اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا ہے۔ اور نمبر 3، ان سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ان بیتوں کے سارے وعدے پورے کیے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان وعدے کے سچے تھے، کیونکہ اللہ تعالی نے یہاں ان کے وعدے بغیر تردید ذکر فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماضی کی اچیومنٹس کو اور ماضی میں کیے ہوئے انسان کے جو اچھے معاملات اور جو اچھے اوقات اور نصیحت بھرے یا تجربہ بھرے جو لمحات ہوتے ہیں ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ وقت انسان کو بہت سارے تجربات سکھاتا ہے، اور وقت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو ہر گھڑی جو ابھی آ رہی ہے یہ ایک آن میں تو یہ حال ہے، لیکن اگلی آن میں یہ کیا بن جاتی ہے؟ پاسٹ بن جاتی ہے، ماضی بن جاتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ماضی میں ہی کھوئے رہتے ہیں کہ جی ہم تو یوں تھے، اس وقت تو یہ تھا، ہم تو ایسے تھے، ہم تو ویسے تھے، یعنی ماضی میں ہی ڈوبے رہتے ہیں اور حال کو اور مستقبل کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو یہ انداز بھی درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ مختلف چیزوں کو پروگرام کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا، بن کے سرکار بن کے سرکار کا
مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیے، زندگی اچھی نہیں، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، ارے جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، ان کی الفت غم میں کون بلا دیتی ہے، ان کی الفت غم کون بلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے
سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، دور رہے کرے اٹھاتا حضوری کے مزے، دور رہے کرے اٹھاتا حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں اور میں یہاں، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، اللہ اللہ یہ سرفرازی صحرا حجاز، اللہ اللہ یہ سرفرازی صحرا حجاز، ساری مخلوق کا سلطان مدینے میں رہے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا، سرکار بنایا،
سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا دلوں جان یہ کہہ کے چھوڑ آیا دلوں جان یہ کہہ کے سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ واہ جی واہ وقار بھائی، مرحبا، ماشاءاللہ، کیا پیارا کلام صبح صبح آپ نے سنایا ہے اور زبردست ہے۔ اور چھوڑ آیا ہوں، کیا کیا جی؟ دو جان یہ کہہ کر اعظم، یہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مدینہ منورہ کی عبادت بحاضری نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کا مقدر بنائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ اپنے عنوان پر آتے ہیں، موضوع پر آتے ہیں، ماضی، پاسٹ، یہ ہمارا موضوع ہے۔ استاد صاحب، ایک شعر ہے، اس کا مصرع ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ہاں جی، آپ نے مکمل کر دیا، ماشاءاللہ۔ کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ دیکھیں، اگر ماضی کا وہ حصہ جو گناہوں پر مشتمل ہے جی، یا اپنی ناکامیوں پر مشتمل ہے، اپنی نادانیوں پر مشتمل ہے، وہ تو ایسا ہی ہے کہ وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، یعنی عذاب ان معنوں پر کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں تو پھر ایک غم کی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ہاں، اگر جو ہے ہمیں ماضی یاد آئے، ہمیں اپنی نادانیاں یاد آئیں، گناہ یاد آئیں، اور پھر ہم توبہ و استغفار کریں، تو یہ تو اچھی چیز ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ استغفار آدمی کرتا ہی رہے، رب تعالیٰ سے اپنی کمزوریوں کی، اپنے گناہوں کی پر جو ہے وہ شرمندہ بھی ہو اور توبہ استغفار بھی کرے، تو یہی شرمندگی، یہی توبہ انشاءاللہ عز و جل اس کی دنیا اور آخرت میں اس کی بہتری کا سبب بنیں گی۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ماضی کے گناہ یا ماضی کی نادانیوں کو یاد کر کے ہم اپنے حال اور مستقبل کو سنوار سکتے ہیں، کہ جو غلطیاں پہلے ہوئیں ان غلطیوں کو دہرایا نہ جائے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی سے جب کوئی نادانی ہو جائے تو دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کرے، صحیح،
اور نہ قصدن کرے، یعنی قصدن ہی بعض اوقات ہوتا ہے، جی، اور نہ حالات کی وجہ سے جو ہے وہ کہہ دے. جیسے مثال کے طور پر آدمی کوئی گفتگو کرتا ہے اور وہ گفتگو ٹھیک نہیں ہوتی، جس سے جو ہے وہ کسی کی دل آزاری ممکن ہے، لیکن جب پھر غصے میں آتا ہے تو وہی کلمات پھر کہہ رہا ہوتا ہے. صحیح. تو یوں ماضی سے سبق لینے کے لیے تو ماضی کی یاد یوں فائدہ مند ہے. یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کروں گا جی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں، اپنی ناکامیوں کو یاد کرتے ہیں، تو اس سے پھر ہم اپنی ہمت جو ہے وہ ہماری کم ہو جاتی ہے، آگے بڑھنے کی ہمت میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے. جی. تو یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایسی یادوں کو بھلا ہی دینا چاہیے صحیح. کہ جو ہماری ہمت کو توڑنے والی ہوں اور عبادت کی جانب، نیکی کی جانب بڑھنے میں رکاوٹ بن جانے والی ہو. تو ایسی یادوں کو تو یاد نہیں رکھنا چاہیے. صحیح. اور جیسے مثال ایک بات ہے کہ جو عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جی. تو کسی نے اس کے بارے میں یقیناً کہا ہوگا کہ عشق کی ہر داستان میں ایک ہی نقطہ ملا، عشق کا ماضی ہوا کرتا ہے مستقبل نہیں. تو یہ جو عشق مجازی ایک جو ہے وہ گناہ بھی ہے، جی. اور ایک آدمی کے لیے نقصان کا بھی باعث ہے، حال کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، مستقبل تو اس کا ہے ہی نہیں. تو اس لیے ایسے چکروں میں تو پڑنا بھی نہیں چاہیے، خدا نہ خواستہ. جی جی آپ کی بات کو وہ مزید وہ انہانس ہو جائے گی. یعنی یہ جو عشق مجازی ہے یہ حال کو ہی ایسا برباد کر دیتا ہے کہ مستقبل تو آنے کی نوبت ہی نہیں پڑتی. مطلب یہ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے. ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے. صحیح. اور اس کی تباہ کاریاں تو بہت زیادہ ہیں. اللہ بچا. لہٰذا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے. دین اسلام نے جو ہمیں کنسپٹ دیا ہے جی. اپنے نگاہوں کا، پھر اپنے دل کا، اپنے دل و دماغ کو پاک رکھنے کا، اس کو پیش نظر رکھیں گے تو ایسے جھمیلوں سے بچ ہی جائیں گے. اور ایک اور صورت بھی ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا کا عشق، جی. اگر یہ ہمارے ماضی کا حصہ رہا ہے تو اس کو یاد کر کر کے آدمی پریشان ہوتا رہے، بلکہ ایسی یاد کو بھی بلانے کی بات ہوتی ہے. اور زندگی کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نادانیوں بھرا ہوتا ہے، بالخصوص جب ہم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، جوانی کے ایام شروع ہوتے ہیں، تو اس وقت کوئی ایسی پختہ سوچ نہیں ہوتی. صحیح. اور آدمی ایسے اقدامات کرتا ہے کہ جو ایک عقل مند انسان سے متصور نہیں کیے جا سکتے. تو ایسی نادانیاں بھی جو ہیں ان کو بھی یاد نہیں رکھنا چاہیے، نہ یاد جو ہے وہ کرنا، بار بار یاد دلانا چاہیے. امیر علیہ سنت نے ایک توجہ دلائی تھی جی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی سلوک جو کہ ہمارے ساتھ نہیں اچھا نہیں ہوتا، اور ایسی یادیں بار بار کرنے سے، دہرانے سے بغض و کینہ میں اضافہ ہوگا اور دکھ کے اندر جو ہے وہ دکھ بڑھ جائے گا. تو لہٰذا اگر کسی نے ہمیں دکھ دیا ہے، ہمیں پریشان کیا ہے، ہمیں ٹارچر کیا ہے، تو اب اس کو بھی بار بار جو ہے وہ یاد کرنا اور اپنے آپ کو اپنے بھولتے رہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. آگے آدمی بڑھے، اس سے سبق لے کہ آج میرے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا ہے تو مجھے دوسروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا. یہاں میں ایک واقعہ جو ہے وہ ایک اسلامی بھائی کا بیان کرتا ہوں. جی. ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک دفتر میں گیا اور دفتر کے اندر اور لوگ بھی تھے. مجھے ایک کام تھا، اپنا کام نہیں تھا، کسی اور کا کام تھا. تو میں جب دفتر میں گیا تو وہاں تو جناب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، اور جناب کافی وقت گزر گیا کھڑے کھڑے. تو اب خود ہی آگے بڑھ کر کہا کہ جناب میں یہ اس کام کے لیے آیا ہوں، ذرا توجہ دیں. تو انہوں نے جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا کہ چلیں آپ بیٹھ جائیں. تو جب اس اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے، اور میرے دفتر میں جب کوئی آتا ہے تو میں اسے یہ ضرور کہتا ہوں کہ جناب آپ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے. تو یہ ایک واقعہ چھوٹا سا ہے، لیکن یہ درس یوں بن گیا کہ آدمی پر جو کیفیت اس وقت گزر رہی ہوتی ہے وہ خود ہی جانتا ہے کہ یہ انتظار کی گھڑیاں اور عدم توجہ کسی کی، تو یہ آدمی کو جو ہے وہ بعض باتیں یاد رہ جاتی ہیں. ہاں اگر ان کو یاد کر کے خود اپنے عمل میں کوئی تبدیلی لاتا ہے تو اچھی یاد ہے، یعنی یوں اپنے لیے اچھائی والی بات ہے. لیکن عمومی طور پر جو لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، جب ہم ان کو یاد کرتے رہتے ہیں تو پھر خاندانوں کے اندر جو جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، اور یہ بھی بہت بالخصوص جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ماضی کے پرابلمز، ماضی کے جھگڑے، ماضی کے الفاظ،
باقاعدہ یاد کیا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ جملہ بولا تھا، اس نے یہ کہا تھا، یہ سچویشن تھی، مجھے اس طرح کہا گیا تھا، جیسے میری ساس نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا. وہ باقاعدہ میموری کے اندر جو ہے انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے اور بار بار یاد کیا جاتا ہے اور پھر بولا بھی جاتا ہے کہ اس طرح کیا تھا، اس طرح کیا بچوں تھا. میں بتا تمہاری دادی نے یہ کہا تھا، تمہاری پھوپھی یہ کہہ کے گئی تھی، مجھے ہاتھ میں یہ بھی کام چل رہے ہوتے ملتے ملاتے. تو یہ بھی ایسا ہے کہ جس کو بلا ہی دینا چاہیے. واہ جی. اور یاد ماضی عذاب ہے یارا، تو یہ واقعی عذاب ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں، اور اپنے غیبتیں بھی ہیں، اس میں غیبت بھی ہے اور بہت سارے مسائل اس کے اندر ہیں. یعنی ہماری آخرت کو بھی نقصان دینے والی بات ہے اور حال اور مستقبل کو بھی نقصان دینے والی بات ہے. اس سے ہمارے ہی شخصیت کا بھی نقصان ہے اور ہماری اپنی ذات کا بھی نقصان ہے. واہ جی واہ. تو ایسی یادوں کو تو بھلا ہی دینا چاہیے. واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا گیا ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے کیا کر دو، ٹال دو. تو ماضی میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو تو فراموش کر دیا جائے. رکن شورا کی گفتگو سن کر جو اس کا میں جو نچوڑ سمجھا ہوں، وہ غلطی ہو تو حضور رہنمائی بھی فرمائیں گے، کہ ایک حصہ تو وہ ہے کہ جسے انسان کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور ایک حصہ ماضی کا ایسا بھی ہے کہ جس کو فراموش کر دینا چاہیے. کسی کا جس طرح فرمایا گیا کہ رویہ ناگوار گزرا، اس کو تو فراموش کر دیا جائے، آگے بڑھا جائے. اور یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو پڑی رہیں تو وہ اپنا جو ان کا اثر ہے وہ گھٹتا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر بڑھتی رہیں، چلتی رہیں ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ، تو ان کی انٹینسٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے. زہر ہے نا، سانپ کا زہر، جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنا وہ شدید ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اس میں جو اس طرح کی یادیں ہیں کہ جو رویوں کے اعتبار سے، ڈسکشن کے اعتبار سے تکلیف ہوئی، اس کو اگر ساتھ لے کر کے چلیں گے تو پھر یہ بڑھتا جائے گا اور اپنی زندگی بھی بے سکون ہو جائے گی. اور پھر بندہ جب دیگر چیزوں کا شکار ہو کر، کچھ کینے کا شکار ہو کے کوئی اور اس طرح کا برا کام کرے گا تو اپنا نقصان کر ہی رہا ہے، دوسروں کا بھی کرے گا. تو ان کو بھول جانا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے. بعض چیزوں کو بھولنے میں وقت لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جنان بھائی کہ آپ بھول ہی نہیں سکتے. جی بھول سکتے ہیں. جب بھولنے پر آئیں گے، ذہن بنائیں گے کہ اس چیز سے توجہ ہٹانی ہے، توجہ ہٹائیں گے تو چیز خود بخود جو ہے وہ پیچھے چلی جائے گی. سبحان اللہ. سلمان بھی بات ہے ذہن بنانے کی، کسی چیز کو بھلانے کی. دیکھیں ہم لوگ بعض اوقات کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا، نیکیاں، تو انہیں یاد رکھنے کا بہت ذہن ہوتا ہے. لیکن ہم تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے اپنی نیکیاں قصدن جان بوجھ کے بھلا دی. جیسے امیر علیہ سنت سے سوال ہوا کہ آپ نے کتنے عمرے کی ہیں جی، یہ بتائیں. تو فرمایا مجھے یاد ہی نہیں، میں نے جان بوجھ کے بھلا دیے ہیں کہ میں نے کتنے کیے ہیں. تو یہ جو مطلب عام طور پر یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ جو ہے نا اس کو فخر کے طور پہ بیان کرتا، ارے حضرت میں نے تو اتنی دفعہ جو ہے وہ حاضری دی ہے اور یوں کیا، اتنی بار عمرے کیے، ایک دفعہ جاتا تھا تو 10 عمرے کر کے آیا کرتا تھا. لیکن یہ ایسے بندے ہیں، فرماتے میں نے جان بوجھ کے بھلا دیا کہ میں نے جو ہے وہ کتنی بار جو عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے. تو یہ جو دیگر ایسی چیزیں کہ جو واقعی بھلا دینے کے قابل ہیں، انہیں تو بندہ غور کرے. دو چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر. دیکھیں اگر تو آپ نے ماضی کو یاد اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے یا آپ اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں، جو غلطی آپ سے پہلے ہو گئی تھی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو میرا پہلے نقصان ہوا تھا میں اس نقصان سے بچ جاؤں، وہ رب کی نافرمانی کی صورت میں ہو یا دنیاوی نقصان کی صورت کے اندر ہو. تو اگر اس طور پر یاد رکھا ہوا ہے پھر تو یاد رکھنا بہت اچھا ہے. اور اگر کوئی غلطی، کوئی جو ہے کوتاہی، کوئی عدم توجہ کی بنا پر کوئی کام ایسا ہو گیا تھا، اب آپ نے اس کو یاد اس لیے رکھا ہوا ہے، جب یاد کرتے ہیں ذہنی ٹینشن، بے سکونی اور آپ کی طبیعت کے اندر ایک اچاٹ پن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ آپ سے پریشان ہوتے ہیں. جب وہ بات یاد آتی ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جی یہ ایسے ہوا تھا،
تو پھر اس طرح کی جو چیز ہے نا اس کو بھلا دینا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کی ٹینشنز ہوتی ہیں نا جس کو بندہ اپنے سر پہ سوار کر لیتا ہے، بعض اوقات یہ بہت بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہیں۔ وہ دنیاوی طور پر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کا باعث ہو، جیسے مثال کے طور پر کسی نے کوئی بات کہی تھی اور معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو گیا، اس کے بعد آپ بھی ٹھیک ہو گئے، لیکن اب ہر سال 2 سال کے بعد پھر اسی بات کو یاد کرنا، دہرانا، تم نے فلاں وقت مجھے یہ بات کہی تھی، یہ تمہارے بھائی نے مجھے یہ کہا تھا، اور اس کی بنا پر گھر والوں کو، اہلیہ کو یا بچوں کو جو ہے وہ ذہنی طور پر ٹارچر کرنا یا انہیں بار بار اس انداز میں یاد دلانا کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے ذلت والا معاملہ پیش کیا جائے، تو یہ کسی طرح بھی جو ہے وہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا جو مبارک انداز ہوتا تھا، اگر کبھی کسی سے کوئی ایسی بات صادر ہوئی جو رب کی نافرمانی پر مشتمل تھی تو اسے یاد اس طور پر رکھا کرتے تھے کہ میں نے آئندہ رب کی نافرمانی نہیں کرنی، اس سے کم از کم مجھے بچنا ہے، اور جو نیکیاں ہوا کرتی تھی وہ تو وہ بھلا ہی دیا کرتے تھے، کیوں؟ یہ اس کے لیے کر دی ہے کہ جو بھولنے سے پاک ہے۔ ہم اگرچہ بھول جائیں لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جب اس کا اجر اور ثواب، بلکہ روایت کے اندر اس کا مفہوم ملتا ہے، بندہ جب دیکھے گا اجر و ثواب تو حیران ہوگا، مولا یہ نیکیاں یہ کیسے میرے نامہ اعمال میں آئی؟ تو پھر اسے بتایا جائے گا کہ فلاں فلاں وقت، اور اس وقت کا یاد آنا پھر کیسا کیف دے گا بندے کو کہ جس کی اسے امید بھی یوں امید کہ یاد نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اسے اجر و ثواب کے ساتھ بڑھا کر عطا فرمائے گا، تو پھر بندے کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ بندہ ایک پہاڑ جتنی اپنی نیکی کو دیکھے گا تو عرض کرے گا یا اللہ عز و جل میں نے تو اتنی بڑی نیکی کی نہیں ہے، تو فرمایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں ایک کھجور صدقہ کی تھی، ہم اس میں اضافہ کرتے رہے، وہ اتنی بڑھ گئی، تو رب تعالیٰ کے ہاں تو کمی نہیں ہے۔ اور وہ امیر اہل سنت کا ایک قول انہوں نے ذکر کیا، ایک اور قول بھی ہے مجھے یاد آ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ محاورہ یا یہ بات کی جاتی تھی کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب کہا جاتا ہے کہ نیکی کر نیٹ پہ ڈال۔ تو اب تو یوں ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ اپنا نیٹ پر ڈال دیں تاکہ یہ ہماری یاد سلامت رہے، تو ایسی یادوں کو تو بھلانا چاہیے۔ عدنان بھائی نے یہ مشورہ دیا اور اچھا مشورہ دیا ہے، لیکن بھلائے کیسے آدمی؟ وہ تو نیکیاں تو یاد ہی رہتی ہیں، اپنی نادانیاں آدمی بھول جاتا ہے لیکن نیکیاں جو ہے وہ یاد رکھتا ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ ہم لوگوں کے احسان بھول جاتے ہیں، ان کا جو غلط رویہ ہے وہ ہم یاد رکھتے ہیں اور احسان بھول جاتے ہیں۔ کسی نے بہت زیادہ احسان کیے ہوں، ایک دفعہ اس نے کچھ کہہ دیا تو وہ ہم اپنے جو ہے وہ دل و دماغ پر بٹھا لیتے ہیں اور ان کے سارے احسانات بھول جاتے ہیں، تو یہ بھی احسان فراموشی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نادانی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے جو مہربانیاں ہیں، ان کی کرم نوازیاں ہیں، ان کی شفقتیں ہیں، ان کی ہمارے ساتھ جو تعاون اور رہا وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ لوگ اپنے والدین کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی والدہ کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی وہ بہنیں جو جان چھڑکتی ہیں ان کی کوئی جو ہے کمزوری وہ یاد کر کے جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا رویہ بالکل کسی طرح بھی درست نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ احسان بھول جائیں اور ان کی طرف سے اگر کوئی کمزوری آئی ہے تو وہ یاد رکھیں۔ درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہی۔ مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو کو مزید بھی آگے لے کر چلیں گے، لیکن یہاں پر ہم آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک ویڈیو پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں، آئیے دیکھیے۔ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تقریباً 1500 سال پہلے ملک یمن اور حبشہ پر ابرہا نامی شخص کی بادشاہت تھی۔ وہ دیکھا کرتا تھا کہ لوگ حج کے لیے مکہ شریف جاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں یمن کے شہر یعنی سٹی صنعاء میں ایک عبادت خانہ بنواؤں تاکہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے اس کا طواف کرنے آئیں۔ چنانچہ اس نے ایک عبادت خانہ بنوا دیا۔ ملک عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت بری لگی اور قبیلہ بنی کنانا کے ایک شخص نے اس عبادت خانے کو خراب کر دیا۔ ابرہا کو جب معلوم ہوا تو اس نے غصے میں آ کر کعبہ شریف کو گرانے کی قسم کھا لی۔ چنانچہ اس ارادے سے وہ لشکر لے کر مکہ شریف کی طرف چل پڑا۔ لشکر میں بہت سارے ہاتھی یعنی ایلیفینٹ تھے اور ان کا سردار ایک محمود نامی ہاتھی تھا جس کا جسم بڑا مضبوط تھا۔ انہی ہاتھیوں کی وجہ سے اس لشکر کو قرآن کریم میں اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے
فرمایا گیا ہے۔ ابرہہ نے مکہ شریف کے قریب پہنچتے ہی ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا اور مکے والوں کے جانوروں پر قبضہ کر لیا، جن میں اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابرہہ کے ناپاک ارادے دیکھ کر مکہ والوں کو پہاڑوں میں پناہ لینے کا حکم دیا اور اللہ پاک سے خانہ کعبہ کی حفاظت کی دعا کرنے کے بعد خود بھی ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب صبح ہوئی تو ابرہہ نے حملہ کرنے کے لیے لشکر کو روانگی کا حکم دیا۔ جب محمود نامی ہاتھی کو اٹھایا گیا تو لشکر والے جس طرف بھی اس کا رخ کرتے چلنے لگتا، مگر کعبے کی طرف منہ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک ابابیل نامی کالے رنگ کا ایک پرندہ جس کا سینہ سفید ہوتا ہے، تو ابابیل کی فوج سمندر کی طرف سے اڑتی ہوئی لشکر کے سر پر پہنچ گئی۔ ہر ابابیل کے پاس 3 چھوٹے پتھر تھے، 2 پنجوں میں اور ایک منہ میں، جبکہ ہر کنکری پر مرنے والے کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ ابابیلوں نے لشکر پر وہ کنکریاں، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر برسانا شروع کر دیے۔ جس ہاتھی سوار پر وہ پتھر گرتا اس کی لوہے والی جنگی ٹوپی توڑ کر سر میں گھستا اور جسم کو چیرتا ہوا ہاتھی تک پہنچتا اور ہاتھی کے جسم میں سوراخ کرتا ہوا زمین میں گر جاتا۔ یوں پورا لشکر یعنی آرمی یہ ہلاک ہو گئی اور ایسے ڈھیر ہو گئے جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ جس سال یہ عذاب نازل ہوا، بعد میں اسی سال رحمت والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی برتھ ہوئی۔ اللہ پاک کی نافرمانی میں دنیا و آخرت کی رسوائی ہے۔ کعبہ شریف کا ادب و تعظیم کرنا لازم ہے، رسپیکٹ لازم ہے۔ مقدس جگہوں کی بے ادبی کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، جیسا کہ ہاتھی والے لشکر کا ہوا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز، تلاوت اور دیگر نفل عبادات کے لیے جب مسجد میں حاضر ہوں تو آداب کا خیال رکھیں، کیونکہ روشن مستقبل ادب والوں ہی کا ہوتا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں موجود واقعے کا امیر سنت نے بڑا زبردست جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ بھی ایک ماضی کا حصہ ہے اور یہ ایک واقعہ جو بیان ہوا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں، جیسے شداد بخت نصر کا واقعہ ہے، خالد بھائی اس نے جو جنت بنوائی تھی، یہ بھی ایک پورا ہے، اور صرف یہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو کیا کہیں گے کہ ماضی کے جو اس طرح کے واقعات ہیں جنہیں لوگ شاید صرف انٹرسٹ کے لیے پڑھتے ہیں یا جسے صرف ایک معلومات کے لیے پڑھتے ہیں، نالج کے لیے پڑھتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا کہ اس طرح کے جو ماضی کے واقعات ہو گزرے ہیں، بڑے اہم بڑے بڑے انسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں، معاملات سانحات واقعات جو ہوئے ہیں، ان کو پڑھنا، یاد کرنا یا ان کا تذکرہ کرنا کس اعتبار سے جو ہے وہ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی کو لکھنے والوں نے کیوں لکھا، تاریخ قید کرنے والوں نے کیوں قید کر دی؟ بہت سارے واقعات ہوئے قرآن کریم کے حوالے سے۔ جب ہم نظر کرتے ہیں سلمان بھائی، تو ایک بات قرآن کریم کے بارے میں یہ بھی کہی جاتی ہے کہ قرآن کریم تاریخ کا سب سے زیادہ اتھینٹک ماخذ ہے، سب سے زیادہ ٹھوس، کیونکہ اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کی قطعیت پر، ان کے واقع ہونے پر اور جیسے بیان ہوئے ہیں ان کے الفاظ پر کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں کیا جا سکتا۔ جی آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم نے ان واقعات کو بیان فرمایا، اور پورے ہی قرآن کے بارے میں ایک جملہ خود قرآن ارشاد فرماتا ہے، ہدی و موعظۃ للمتقین۔ یہ ہدایت کے لیے ہوتے ہیں، یہ نصیحت کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا بات۔ جب ان واقعات کو بندہ پڑھے، چاہے پچھلی قوموں کے ہوں، پچھلی ماضی قریب کے ہوں، دیگر حالات ہوں، رائٹرز ان کو لکھتے ہیں اس لیے تاکہ بعد میں آنے والے ان کو پڑھیں، ان سے سبق سیکھیں، ان سے نصیحت حاصل کریں، جو غلطیاں پچھلے لوگ کرتے رہے وہ یہ نہ کریں۔
اور جس طرح پچھلے لوگوں نے نیک نیتی اپنائی، اچھے کام کیے اور کامیابی حاصل کی، جی بعد میں آنے والے بھی ان اچھے کاموں کو اپنائیں، بری باتوں کو چھوڑ دیں۔ ہم جب قرآن کریم کا اس نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو بے شمار واقعات قرآن کریم میں ایسے ملتے ہیں۔ کئی جگہ پر قرآن کریم میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پچھلے انبیاء کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد دلاتا ہے، جی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یوں بیان کی جاتی ہیں کہ پچھلے والوں پر، جیسے عام مومنین کے بارے میں ارشاد ہوا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں گی جو تم سے پچھلے لوگوں پر آئی تھی؟ اب ذرا بندہ غور کرے کہ پچھلے لوگوں پر کیا مصیبتیں آئی تھیں، کیا حالات تھے ان کے، اور جنت میں جانے کے لیے انہوں نے کس طرح اسٹرگل کری تھی، کس طرح کوشش کی تھی، وہ بندہ یاد کرے، اور پھر جب راہ جنت پر خود چلنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نصیب کرے، اچھوں کے راستے پر آ جاؤں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے سلمان بھائی، بندہ نیکی کے راستے اختیار کرتا ہے لیکن مشکلات آتی ہیں، لوگوں کے تانے آگے آ جاتے ہیں، لوگوں کی باتیں سامنے آتی ہیں، اور معاشرے میں مختلف قسم کی ناہمواریوں کو دیکھتا ہے میں اس طرح سے چلوں گا تو میں تو سروائیو نہیں کر پاؤں گا، پھر اس راہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس بندے کے لیے یہی بات ہے کہ پچھلے لوگوں نے کس طرح استقامت اپنی ہدایت کی اور اچھی راہ پر اختیار کی، اور نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا انعامات عطا فرمائے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے چیونٹی اور تیمور کا، صحیح، کہ بار بار ایک ہی چیونٹی جی اوپر چڑھ رہی ہے پھر گر رہی ہے، پھر چڑھ رہی ہے پھر گر رہی ہے۔ کتنا پرانا واقعہ ہے، اور کئی مورخین نے اس کو لکھا ہے۔ صحیح، کیوں لکھا ہے؟ جہاں اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، چاہے وہ بچوں کی سٹوریز ہوں یا تاریخ کی بڑی کتابیں ہوں، اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے اور اس سے ایک سبق دیا جاتا ہے۔ جی سبق یہ دیا جاتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ کوشش کرتا رہے، جی اگر وہ اپنے مقصد میں درست ہے اور اس کے کام اچھا ہے تو اس کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے، ٹرائی اگین کا فارمولا اپنانا چاہیے۔ اگر وہ بار بار کوشش کرے گا تو اچھے نتیجے کی طرف آ جائے گا۔ قرآن کریم میں سلمان بھائی ایک واقعہ بیان ہوا، وہ عرض کروں اور تاکہ اس سے ایک ہم نصیحت بھی لیں، سبق بھی لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا واقعہ بیان کیا کہ ایک باغ تھا جو بڑے پھل لاتا تھا۔ سورہ قلم میں اس کو بیان کیا گیا، اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، اور پھر دیکھیے کہ اس میں ہمارے لیے نصیحتیں کیسی ہیں۔ جو باغ کا مالک تھا وہ بڑا فراخ دل تھا، خوب باغ میں پھل آتے، اور یہ کیا کرتا کہ ان پھلوں کو مسکینوں پر خیرات کر دیتا، بلکہ جب پھل توڑنے کی باری آتی تو مسکینوں کو صدا لگاتا کہ کل ہم نے پھل توڑنے ہیں، تم آنا، اور جو تمہارے دامن میں آ جائے، تمہارے تھالی میں آ جائے، تمہارے جمع کرنے کے سامان میں آ جائے، وہ سب جمع کر کے لے جانا۔ اس کے علاوہ الگ حصہ اور دیتا تھا۔ پھر وہ باغ ملکیت بنا، وراثت میں آ گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بچے اس کے وارث بن گئے۔ بچوں نے کہا کہ ہم تو اب افراد زیادہ ہیں، اب ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ جیسے ابو جان پہلے تقسیم کر دیتے تھے نا سب کچھ، کہ جو بھی آئے مسکینوں کو دے رہے ہیں، اور اب تو لوگ بڑھ گئے ہیں، اب جناب گزارا مشکل ہو جائے گا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پاس ذرا جمع کر کے رکھیں گے، وہ جو خرچ کرنے والا، اللہ کی راہ میں دینے والا معاملہ تھا اس میں تھوڑی کمی لائیں گے۔ بات تو یہاں پر انہوں نے کر لی، مشورہ کر لیا، اور پھر آپس میں بات یہ کی کہ اب ہم جب باغ میں جائیں گے نا تو کسی مسکین کو، کسی غریب کو اس کا پتہ نہ لگ پائے، کیونکہ اگر انہیں پتہ لگ گیا تو وہ آ جائیں گے، وہ آ گئے تو پھر وہی بات ہوگی کہ تمہارا باپ دیا کرتا تھا، تم نہیں دیتے، اور برا ہوگا۔ تو ہم ایسا کریں گے کہ منہ اندھیرے جائیں گے اور جا کر ڈھونڈ کر لے آئیں گے، جو کچھ ہے اپنی نعمتیں سمیٹ کر لے آئیں گے۔ چلے جناب، اور ان کی سرگوشی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تقدیر ہے وہ ان کی تدبیر پر غالب آ گئی۔ یہ پہنچے، اور جب پہنچے تو باغ کا حال وہ ہو چکا تھا کہ وہ ان کے پہچان میں نہیں آیا۔ باتیں کرتے کرتے کہنے لگے، یار ہم کہیں غلط جگہ پر تو نہیں آ گئے، کسی اور جگہ پر تو نہیں آ گئے۔ ہوا یہ تھا کہ اس باغ کو آگ لگی اور سب کا سب برباد ہو گیا، جتنی فصل تھی وہ سب کی سب برباد ہو گئی۔ اب آپس میں کہنے لگے کہ یار ایک نے کہا کہ ہم غلط جگہ پر آ گئے، جو ان میں ایک
سمجھدار تھا، اس نے کہا نہیں، ہم غلط جگہ پر نہیں آئے، جی دراصل اس کے پیچھے ہماری بد نیتی ہے، جی ہم نے اپنی نیت خراب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انجام تک پہنچایا، پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس باغ سے دگنے تگنے باغ اور عطا فرمائے، اور زیادہ پھل اور میوے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ قلم میں بیان فرمایا، اور مفسرین نے اس کے تحت ایک مدنی پھول یہ بیان فرمایا کہ بندے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں دینے کی توفیق دی ہے تو اپنے ہاتھ کو یہ کہہ کر نہ روکے کہ مجھے اللہ کی راہ میں دینے سے تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتا رہے، یہ دیتا جائے گا، برکت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ کچھ سٹوریز ہوتی ہیں، کچھ واقعات ہوتے ہیں جو ماضی میں ہو گزرے ہوتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے نیچے ایک لیسن لکھا ہوتا ہے، لیسن، مورل بھی جسے کہتے ہیں، یا اس کا مرکزی خیال یہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے گریڈ از کرس، لالچ بری بلا ہے۔ اسی طرح مورل ہے، رزلٹ ہے، نتیجہ ہے، سبق ہے کہ یونٹی از اسٹرینتھ، کہ اتفاق میں برکت ہے، اتفاق ایک طاقت ہے، اور بہت سارے مورلز ہوتے ہیں، اور اس کی سٹوریز کے نیچے وہ بات نچوڑ نکلتا ہے۔ ہمارا ایک پرابلم ہے کہ ہمارا وہ طبقہ جو سٹوریز، واقعات کس سے پڑھتا ہے، وہ صرف اور صرف سنسناہٹ کے لیے، سنسنی کے لیے پڑھ رہا ہے، پھر کیا ہوا، اب کیا ہوگا، پھر کیا ہوا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ نہیں ہوا، یہ ہوگی، کب آئے گا، وہ کب ہوگا۔ تو یہ جو کہانیاں پڑھنے والا جو طبقہ ہوتا ہے نا، یہ اس طرح سے جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے بعض اوقات، اس طرح سنسناہٹ میں آپ بول لیں، یا ایک اس کا کلائمیکس جو ہے نا وہ کیا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو ان چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کر، بعض اوقات پھر یہ فالتو چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات یہ گناہوں بھری ڈائریکشن بھی اختیار کر جاتی ہیں۔ اس طرح جو لوگ پڑھتے ہیں اس پر چلتے چلے جاتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ کسی ایک اسی طرح کہانیاں پڑھنے والے نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ یہ کہانیاں میرے دماغ میں ایسی، انہوں نے میرے دماغ کو کیپچر کر لیا ہے کہ میں رات کو سوتا ہوں نا تو میرے خواب میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ بچے نے جو ہے مجھے شکایت کی کہ میں سوتا ہوں تو مجھے خواب میں بھوت آتے ہیں، تو میں نے کہا دن میں جو ہے وہ تم ایسی بات کیوں سنتے ہو اپنے دوستوں سے کہ رات میں جو ہے وہ تمہارے خواب میں بھوت آئیں؟ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ ایسی سٹوریاں سنیں گے تو پھر خوابوں کے اندر بھی ایسا ہی آتا ہے۔ اور آپ نے بالکل درست رہنمائی کی ہے۔ میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ کہانی کی جانب فطری طور پر میلان ہوتا ہے، لیکن ہماری طبیعت کا ہر میلان درست ہو ایسا نہیں ہے، کہ آنکھیں جو ہیں وہ حسن دیکھنے کی طرف مائل ہیں، لیکن کون سا حسن ہم دیکھ سکتے ہیں، کون سا نہیں دیکھ سکتے، شریعت کا ایک دائرہ کار ہے، شریعت نے ہمیں ایک رہنمائی کی ہے کہ ہم نے اپنی چاہتوں کو اور اپنے میلان کو کس طرف آگے بڑھانا ہے، یہ شریعت ہمیں بتائے گی۔ تو لہٰذا ہمارا وہ میلان، ہر میلان درست ہو ایسا نہیں ہے، اپنے میلان کو بھی تو کنٹرول کرنا ہے نا، ورنہ کیا ہوگا کہ دنیا کی محبت جیسے جو ہے وہ دنیا کو اسی لیے دنیا کہا جاتا ہے کہ یہ تو نزدیک ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور مال کی بھی یہی تعریف کی گئی ہے کہ جس کی کچھ قیمت ہو اور دل اس کی طرف مائل ہو، تو فطری طور پر یہ چیزوں کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں، لیکن ان کی محبت میں اضافہ یہ انسان کی بازو کا تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ اور آپ نے جو ہے بالکل درست کہا ہے کہ کہانیوں کا میلان اتنا بڑھ جائے کہ آدمی جو ہے وہ اعتدال ہی چھوڑ دے، اور آدمی کا جو حال اور مستقبل جو ہے اس کے اندر خلل واقع ہو جائے، تو یہ درست نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ تو جیسے جو ہے وہ خالد بھائی نے بتایا کہ انبیاء اکرام کے واقعات کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس سے اپنی ہمتوں کو بڑھائیں۔ اور اقبال نے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ آپ نے آج جو ہے عنوان ایسا رکھا، تو وہ شعر بہت اپنے اندر جو ہے سبق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے،
میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے. یہاں پر ماضی سے مراد مسلمانوں کا جو عہد رفتہ ہے، یعنی جو ہمارا کامیاب مسلمانوں کا ماضی ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ماضی ہمارا مسلمانوں کا ہے نا، یہ جو میری خاک ہے اس کے لیے اکسیر ہے. اکسیر کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ قدما کے نزدیک، بزرگوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ چیز جس سے جو ہے وہ سونا بنتا ہے. تو اسی طرح جو ہمارا ماضی ہے نا، وہ انشاءاللہ ہمارے جو مستقبل ہے اس کو سونا بنائے گا. کیا بات. یا دعا، یہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ ایسی دعا جو بہت زیادہ اثر کرنے والی ہے، زود اثر دعا. تو یہ اکسیر ہے ہمارا کامیاب ماضی. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ کس طرح اپنی زندگیاں گزاری. بعض اوقات دیکھ کر تو جو ہے وہ حیرانی ہوتی ہے. تفسیر کبیر لکھی کتنی جلدوں پر مشتمل ہے سلمان بھائی. نہ اس زمانے میں کمپیوٹر تھا اور ایسی ساری چیزیں تو نہیں تھی، نہ انٹرنیٹ تھا. ایسی بات ہے. وہ کتنی جو ہے پینسلیں بھی نہیں تھی استاد صاحب. وہ تو جنہوں نے لکھا ہوا قلم سے، تو وہ تو قلم سے لکھنا بھی ایک کام ہوتا تھا. وہ اس کا پورنا بنانا، ہمارے ہاتھ اس کو ڈوبا کہتے تھے، وہ بنانا. پھر اب اس میں جو ہے وہ قلم سے آپ اس کو تھوڑا ڈپ کر رہے ہیں، پھر آپ لکھ رہے ہیں. اچھا آپ نے 2 لفظ لکھے، اب کیا ہوا جی، اب صحیح پھر اس کو دوبارہ اس کو قلم کو سہ میں جو ہے ڈبو کے لکھیں گے. تو یہ لکھنا بھی جو ہے نا وہ ایک کام تھا. اور وہ قلم جو ہے وہ لکھتے لکھتے تو گھس جاتا ہے. اللہ، اس کو پھر جو ہے تراشنا پڑتا تھا بھی ہے. اللہ، یعنی کتنی جلدوں پر، 40 جلدیں، 50 جلدیں، 60 جلدیں، اور وہ بھی جو ہے وہ کئی صفحات پر مشتمل، یعنی ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے. وہ کتنی جلدوں پر ہمارے بزرگوں نے کام کیا. اور ہم ہیں کہ انٹرنیٹ سے ہمیں نجات نہیں ملتی، موبائل کے غلط استعمال سے نجات نہیں ملتی. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وقت نہیں ہے، موبائل کے لیے وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. اچھا، اور جو ہے وہ جو جاب ہم کر رہے ہیں اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. اچھا، وہ جو اگر اسٹوڈنٹس ہیں جامعۃ المدینہ، مدرسہ المدینہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو اپنے نصابی کتابیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. اچھا، ماں باپ کا کہنا ماننے کے لیے وقت نہیں ہے، اور نیکیاں کرنے کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. وقت ہے انٹرنیٹ کے لیے، موبائل کے غلط استعمال کے لیے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے، اور اللہ معاف کرے گناہوں کے لیے اور بدکاریاں کرنے کے لیے. یہ سارے کے لیے وقت نکل آتا ہے. تو نیکیوں کے لیے وقت کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ تو لہٰذا یہ ہمارے ماضی میں جو ہمارے بزرگوں کا انداز رہا ہے اس سے ہمیں درس حاصل کرنا ہے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا زبردست گفتگو فرمائی. بات کنکلوڈ ہو گئی، اور کہ سٹوریز، کہانیاں، واقعات یہ صرف سسپینس کے لیے اور صرف نالج کے لیے ہی نہیں، بلکہ سبق کے لیے پڑھنی چاہیے. اور وہ جو سبق ہے اس کو زندگی میں ایڈ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی ایک بات ہے. اور پھر دوسرا، جیسے اپنے شورا نے بڑے پیارے انداز میں جو ہے وہ لیا، انبیاء کرام کے واقعات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی جو ہے وہ توفیق اور سعادت جو ہے وہ عطا فرمائے، اور مالک کریم ہم سب کو ماضی کی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ماضی کی غلطیاں جو ہو گزریں یا گناہ جو ہو گزرے، ان سے بچا کر، اپنے دامن کو بچا کر کے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرنے والے بن جائیں. آپ کی کالز شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. جی سلمان بھائی، ماضی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ماضی ہماری بہت رہنمائی کرتا ہے. انسان سے بعض اوقات ماضی میں غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کو پیش نظر رکھ کے مستقبل میں غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے. لیکن بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ماضی میں گناہ سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن بعد میں وہ پچھتاتے ہیں کہ موقع مل گیا تھا تو یوں ہو جاتا، کاش میں کر لیتا، اور حسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے سے کیوں نہیں ہوا وہ. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ گناہ کو یاد کرنا، یا ماضی میں اگر گناہ ہو چکا ہو اور پھر بعد میں مستقبل میں گناہ کی اس لذت کو یاد کرنا، اس کے حوالے سے کچھ وعیدیں جو آئی ہیں ان میں سے کچھ بیان فرما دیں. بڑا اچھا سوال کیا، بڑے پیارے آدمی ہیں اور بڑے اچھے سوال کرتے ہیں، اور ایسا سوال کرتے ہیں کہ جس کے جواب سے بہت سارا نالج بھی ملتا ہے، اور یوں بند دریچے جو ہے وہ کھل بھی جاتے ہیں. خوش رہیں، سلامت رہیں. عدنان بھائی ارشاد فرمائے جواب عبد الخالق بھائی کے سوال کا. جی دیکھیں، گناہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ایک بات ہے. اصل تو اس پر ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے تھی کہ بندہ اس کو اگر یاد ہے اور پھر وہ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے. یہ تو اس طور پر تھا.
لیکن وہ جو ماضی کے اندر ایک گناہ ہوا اسے یاد کر کے وہ جو گناہ کی لذت ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ گناہ باقی رہتا ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی شخص کو یوں گناہ یاد کر کر کے لذت محسوس ہوتی ہے تو اسے اپنے خاتمے کی جو ہے نا وہ فکر کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی جس پر ندامت اور شرمندگی کا شریعت نے حکم دیا تھا، الندم توبہ، اس کا اس سے تقاضا کیا گیا تھا، تو بجائے ندامت اور شرمندگی کے یہ اس گناہ پر گویا دوبارہ سے پھر جو ہے وہ لذت اور اپنا ایک ظاہر سی بات ہے کہ اس پر کوئی شرمندگی والا تو معاملہ ہی نہیں ہے نا، جبھی تو اسے وہ بار بار یاد کر کے اس لذت کو دوبارہ تازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مزید نافرمانی ہے۔ ایک تو گناہ، اوپر سے پھر اس پر اصرار، اور اصرار بھی ایسا کہ جو شریعت کے بالکل مقابل آ رہا ہے، یعنی جہاں آپ کو شرمسار ہونا تھا وہاں ڈھیٹ بن رہا بندہ، تو اس پر تو بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے کہ پہلے اگر مجھ سے گناہ ہوا تھا اور مجھے ڈھیل دے دی گئی تھی، وہ اس بنا پر ہے کہ بندہ سدھر جائے، اپنے جو ہے وہ گناہ کو یاد کر کے اس پر ندامت سے آنسو بہائے، رب کی بارگاہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، یہ بجائے اس کے ایک غلط کام مزید غلط کر رہا ہے کہ اس پر یہ والا انداز اختیار کر رہا ہے جو کہ سرکش لوگوں کا انداز رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے یہ گویا ایک طرح سے زبان سے اگرچہ اقرار نہیں ہے لیکن کیفیت یہ ہے کہ پہلے کچھ نہیں ہوا سو اب بھی کچھ نہیں ہوگا، رب کو پہلے بھی ناراض کیا جب بھی کچھ نہیں ہوا تھا اب بھی کچھ نہیں ہوگا، اور یہ سرکش لوگوں کا طریقہ ہے۔ بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ درست، بڑی پیاری بات کی۔ اسی سے ملتی جلتی دان ہوئی ایک اور بات، یہ تو ایک الگ آپ نے سٹیریو میں بات کی نا، عبدالخالق بھائی کے سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ سر کل ایک عجیب بولوں یا کیا بولوں، میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ ایک بات کر رہے تھے، انہوں نے مجھے ایک علاقے کا بتایا کہ وہاں پر جو ہے وہ جو ہے کسی نے کچھ پلاٹ جو ہے وہ خریدے، اور آج وہاں وہ جو پلاٹ جو لاکھوں میں خریدے تھے، 3 پلاٹ، لوگ کہہ رہے تھے بھئی یہ کیا پیسے ضائع کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، اس کی کیا ویلیو ہوگی، یا کیا بنے گا، کب ہوگا، کیا ہوگا۔ تو اس وقت مطلب وہ معاملہ ہو گیا، جو بھائی تھے ساتھ وہ بھی کہہ رہے تھے بھائی جان کیا پیسے کدھر لگا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور آج وہ بھائی اس بات پہ پچھتا رہے ہیں کہ صرف 3 پلاٹ ہی لیے ہیں، اللہ اکبر، کوئی 8-10 پلاٹ جو ہے وہ لے لیتے، یعنی اب وہ لاکھوں کا لیا ہوا اب وہ کروڑوں میں جو ہے نا وہ آ گیا۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جو مطلب جو آ رہا ہے اس پر خوش ہونے کی بجائے کہ چلو جو پیسے لگائے تھے یہ ہمیں اس کا ریوارڈ جو ہے وہ ایک مل گیا ہے، اچھی قیمت اس کی مل گئی ہے، اس پر شکر گزاری کرنے کی بجائے اس بات پر وہ ہلکان ہو رہے ہیں، اور جیسے وہ انداز تھا ان کا بیان کرنے کا، وہ ساتھ میں اگر وہ دکھا نہیں سکتے سب چیزیں اور بتا بھی نہیں سکتے، تو بہرحال کیا کہیں گے آپ اس پر، کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، 2 اس کے پہلو میں بیان کروں گا۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ اس میں کامیابی ہو جائے نا تو ہم اس پر بہت جو ہے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ، اور اپنے عقل مندی پر جو ہے وہ اس کو محمول کر رہے ہوتے ہیں، اپنا کارنامہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو کمال کر دیا ہے، اگر میں یہ قدم نہ اٹھاتا تو یہ کامیابی نہ ملتی۔ تو ایسی صورت پر ایک جو ہمیں ہدایت شریعت نے دی ہے وہ یہ دی ہے کہ جب کبھی کوئی کامیابی ہو جائے، کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، ہمارے ہی کسی جو ہے وہ کوشش سے جو ہے وہ ہم کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں، کوئی ایسا نامور کام ہو جاتا ہے، تو اپنی صلاحیتوں کی طرف اس کو موڑنے کے بجائے اللہ پاک کے کرم نوازی پر نظر ہونی چاہیے کہ یہ محض اللہ پاک کا کرم ہے، اور وہ اگر کرم نہ کرتا تو وہ مجھ سے یہ کام نہ لیتا۔ جیسے لوگ جو ہے وہ دین کا کام کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کسی پر انفرادی کوشش کرتے ہیں، اور وہ مدنی ماحول میں آ جائے، نیکی کے راستے پر آ جائے تو ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی آدمی جو ہے وہ بعض اوقات نادانی والے جملے ہی بول رہا ہوتا ہے کہ یہ سلمان بھائی تو وہ ہے کہ جو میری کوشش سے اس راہ پر آئے ہیں اور آج ماشاءاللہ جو ہے وہ سلسلہ کر رہے ہیں، یعنی اس طرح کی گفتگو بھی کی جاتی ہے، اور کسی کی کامیابیوں کو اپنی جو ہے وہ کھاتے میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ جس میں جو ہے وہ کوئی کسی سے ناکامی ہوتی ہے تو اس ناکامی کو کوئی بھی اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہ ناکامی کا کہا جاتا ہے باپ
کوئی نہیں ہوتا, کوئی سرپرستی لینے کے لیے جو ہے, لیکن کامیابی ہر کوئی کامیابی کو اپنی طرف لینے جا رہا ہوتا ہے. یہاں پر میں ایک چٹکلا جو ہے وہ بیان کرتا ہوں تو فنون طبع کے لیے کہ ایک ہاتھی اور ایک چوہا ایک پل سے گزر رہے تھے. واہ. اب ظاہرہ ہاتھی کا بہت بڑا وزن ہوتا ہے اور پل اس زمانے میں لوہے کے بنے ہوئے ہوتے تھے یا اس طرح لکڑی کے ہوتے تھے. تو اب جناب وہ پل نے ہلنا شروع کر دیا. تو چوہے نے ہاتھی سے کہا کہ ہاتھی بھائی دیکھو, میری وجہ سے اور تمہاری وجہ سے پل ہل رہا ہے. تو اب چوہے کا وزن کتنا, لیکن کیونکہ پل ہل رہا تھا تو اب چوہے نے سب سے پہلے تو اپنی طرف انتصاب کیا کہ میری وجہ سے اور اے ہاتھی تمہاری وجہ سے یہ پل ہل رہا ہوا ہے. تو ہمارا بھی معاملہ کچھ بعض اوقات یوں ہی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بہت بڑی کامیابی ہو جائے تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس میری وجہ سے ہوا ہے, حالانکہ اس میری وجہ سے کرنے والے کی بات کیا ہوتی ہے کہ اس نے بعض اوقات ایک جملہ بولا ہوتا ہے کہ ہاں یہ کر لو, یہ پلاٹ فلاں جگہ لے لو. اب بس اتنا ہی جملہ بولا تھا, لیکن جب اس پلاٹ کا بہت زیادہ جو ہے وہ قیمت لگ گئی تو اب کہا کہ یہ بات میں نے کہا تھا نا, تو میرے کہنے پر تو اس نے خریدا تھا اور آج جو ہے وہ میرا احسان ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. آج وہ جو ہے وہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے. تو بعض اوقات یہ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کی کامیابیوں کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے اور ہم حسرت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ کر لیتا تو بہتر تھا, تو یہ حسرت وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. جتنا قسمت میں ہے اتنا ہی ہے. اور دیکھا میرے بچوں کے ماموں نے جو ہے ایک پلاٹ خریدا, ان کو خریدے ہوئے بھی 5 سال تقریباً ہو گئے ہوں گے, لیکن اس کا جو ہے وہ ریٹ ہی نہیں بڑھا. تو اب وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ اس کا ریٹ نہیں بڑھے گا, کوئی ایسی جگہ لے لیتے جہاں ریٹ بڑھ جاتا. چلے قسمت پر راضی ہیں. تو اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے. تو یہ دونوں معاملات ہوتے ہیں کاروبار کے اندر, تو یہ ہوتا ہی ہے نا کہ رسک تو ہوتا ہی, اسی کی تو وہ قیمت لے رہے ہوتے ہیں تاجر حضرات کہ جو ہے رسک لیں گے تو کامیابی, اور یہ ہر معاملے میں ہوتا ہے. تو لہٰذا شریعت کے دائرہ کار میں کوئی بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں تو اٹھانا چاہیے, لیکن یہ حسرت اور جو ہے وہ اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. پچھتاوا اس کو پتہ نہیں کہیں گے یا نہیں کہیں گے, لیکن حسرت بہرحال یہ ضرور ہے. اس طرح کی حسرت, اچیومنٹ پر حسرت کا نقصان یہ ہے کہ اچیومنٹ کا جو لطف ہے وہ غائب ہو جائے گا بالکل, اور حسرت کی جو افسردگی ہے یہ طبیعت پر چھا جائے گی. تو جو ہے, جو آ رہا ہے وہ دیکھیں اور اسی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اتنا کچھ ہو گیا ہے. اور اگر یہ بھی پاسبل تھا کہ اگر زیادہ لے لیتے تو ہو سکتا ہے کوئی مطلب ایسا معاملہ بنتا جو ابھی بنا ہوا ہے یہ نہ بھی بنتا, ہاں ریٹ ہی نہ بڑھتے. زیادہ لے لیتے تو اچھا انہوں نے پورا جو کالونی خرید لی, اب کیا ریٹ بڑھے گا کہ خریدنے والا ایک ہی خاندان ہے, تو وہ جو آپس میں مقابلہ ہوتا ہے وہ تو ہوا نہیں. تو اس لیے جو ہے وہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو قدم اٹھا لیتا ہے اور بہت زیادہ اٹھا لیتا ہے, پھر اس کو اتنا ہی لاس بھی زیادہ ہی ہوتا ہے. اللہ رحمت فرمائے. اور رقم خرچ کر رہے ہیں, جگہ لے رہے ہیں, پلاٹ خرید رہے ہیں, تو سوچ سمجھ کر, دیکھ بھال کر, چھان پھٹک کر کے کیجیے گا, ورنہ پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جان بچی 100 لاکھوں پائے. آگے میں اس کا مکمل اس کو نہیں کرتا, یہ بھی معاملہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. حاجی عبدالحبیب بھائی سے نے جو ہے نا وہ حاجی صاحب نے ایک کلیہ بتایا تھا, حاجی عبدالحبیب بھائی نے, کہ جہاں پر جس کاروبار میں یا جس معاملے میں بہت زیادہ نفع بتایا جائے نا تو وہاں آپ ذرا تھوڑا ٹھہر جائیں کہ یہ اتنا زیادہ نفع دینے میں وجہ کیا ہے. کہ عمومی طور پر جہاں پر بہت زیادہ نفع بتایا جا رہا ہوتا ہے وہاں فراڈ ہوتا ہے. صحیح. تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں, جیسے آپ نے کہا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے, تو ضرور سوچنا تو چاہیے ہی, اور بالخصوص جہاں پر بہت زیادہ نفع کی بات کی جا رہی ہو تو وہاں زیادہ سوچنا چاہیے. اور البتہ سوچ کا بھی کوئی پیمانہ ہونا چاہیے کہ بعض لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے, ہم نے بھی دیکھا تنظیمی زندگی کے اندر بھی, کہ بعض نگران حضرات بہت ہی زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور ان کے بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے کئی معاملات ڈلے ہو رہے ہوتے ہیں اور یوں جو ہے نفع میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا سوچنا بھی چاہیے. اگر اپنا کوئی نہیں بن رہا ذہن,
جی. تو آپ دوسروں سے مشورہ کر لیں نا سلمان بھائی. درست بات. آپ پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ عدنان بھائی سے مشورہ کر لیں کہ میں فلاں جگہ خریدوں کہ نہیں خریدوں. اب آپ خود ہی سوچی جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, تو اسی پر سوچتے سوچتے ہی جو ہے وہ رہ جائیں گے. شیخ چیلی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ جو ہے اس نے گیا باہر نکلا اور اس نے کچھ جو ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے, تو ایک شخص نے اس کو کہا کہ یہ انڈے ہیں کچھ, تو یہ جو ہے وہ آپ لے کر چلو. اب وہ سوچ رہا ہے کہ اب میں انڈے لے کر چل رہا ہوں تو پھر جب مجھے مزدوری ملے گی تو میں بھی جو ہے وہ کچھ انڈے خرید لوں گا, اور بلکہ ہاں مرغی خرید لوں گا, وہ پھر انڈے دے گی, اس سے پھر بچے نکلیں گے, اور پھر جو ہے وہ میں پھر بکریاں خرید لوں گا, اور پھر جناب یہ کر لوں گا پھر وہ کر لوں گا, پھر میں اپنا بہت بڑا اچھا زبردست گھر بناؤں گا, پھر میں شادی کروں گا, اور پھر جو ہے وہ میرے بچے ہو جائیں گے, اور پھر بچے جو ہے وہ مجھے یوں کہیں گے کہ بابا آپ کیا کر رہے ہیں, میں ان کو کہوں نہیں, اور یوں ہاتھ بھی اپنا یوں جھٹک دیا جو پکڑا ہوا تھا وہ چھابڑی کو, یوں جب جھٹکا تو وہ نیچے گر گیا, وہ جو جس میں وہ باڑ تھا برتن تھا, سارے کے سارے انڈے ٹوٹ گئے. وہ جو تاجر تھا اس نے کہا کہ شیخ چیلی تم نے جو ہے وہ میرے سارے انڈے برباد کر دیے. تو اس نے کہا کہ تمہارے انڈے برباد ہوئے, میری ساری زندگی برباد ہو گئی ہے, اللہ, میرا گھر برباد ہو گیا ہے, میرے بچے برباد ہو گئے. تو یہ ہے بعض اوقات جو ہے آدمی بہت کچھ سوچو بچار کر رہا ہوتا ہے, تو ایسی سوچو بچار بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جناب آدمی اس میں کوئی سار پیاری نہیں ہے. جی درست فرمایا, بڑی پیاری بات ہے جی. اور بالکل مشورہ بھی کریں, اور مشورہ دینے والے بھی سوچ سمجھ کے مشورہ دیں کہ جو مشورہ دے رہے ہیں کہ کل کو ہو سکتا ہے یہ آپ کے مشورے پہ یہ کام کیا تھا. وہ ایک بندہ تھا تو اس کو کسی نے کہا کہ بھائی جان آپ دعا کر دیں اللہ جو ہے میرے کاروبار میں برکت دے. تو اس نے دعا کی اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے. اس کے جو ساتھ کھڑا تھا, اب ذرا دیکھ لیجئے گا نقصان ہوا تو یہ آپ کے کھاتے میں ہم ڈالیں گے کہ آپ تشریف لاتے اور یہ ہوا تھا. تو بہرحال اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. تو اپنی سوچوں کا بھی ایک جو ہے وہ دھارا ضرور بنائیں, اور جو اچیومنٹس ہیں ان پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں, اور اس طرح آگے بڑھتے جائیں. زیادہ سوچیں بعض اوقات انسان کی صحت بھی خراب کر دیتی ہیں. فضول سوچیں ایسے, مطلب کوئی جن کا سر پیر نہیں ہے, صحت بھی خراب کرتے ہیں. صحت کا بھی خیال رکھیں. صحت پر مبنی ہم ابھی آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھانے جا رہے ہیں, آئیے دیکھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. آج میں آپ کے سامنے جس مرض پر ڈسکس کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ایک بہت عام طور پر پایا جانے والا مرض ہے جسے اریٹیبل باؤل سنڈروم یا IBS کہا جاتا ہے. یہ مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ڈائگنوز بہت مشکل سے ہوتا ہے. بہت سارے مریض ہمارے پاس آتے ہیں, وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا پیٹ ہر وقت پھولا رہتا ہے, ہمارے پیٹ میں گیس گھومتا ہے, ہمیں کبھی قبض رہتا ہے, کبھی موشن ہو جاتے ہیں, کبھی لوز موشنز ہوتے ہیں, کبھی سخت قبض ہو جاتا ہے, اور ہر وقت جو ہے وہ پیٹ پھولا ہوا رہتا ہے. بھوک بہت زیادہ لگتی ہے, مگر جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا کھاتے ہیں اور پیٹ جو ہے وہ بھر جاتا ہے. یہ بہت زیادہ عام مرض ہے, لیکن اس مرض کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ مرض جو ہے وہ ہسٹری پہ ڈائگنوز ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ہمارے سامنے یا ہمارے ساتھ ہمارے کلینک میں اگر کوئی مریض آتا ہے اور یہ کمپلین کرتا ہے تو پہلے ہم جو ہے اگر وہ لوز موشن کی شکایت کر رہا ہے تو ہم لوز موشنز کی جو دوسری وجوہات ہیں اس کو ایکسکلوڈ کریں گے, یا اگر کانسٹیپیشن کی شکایت کرتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ ایکسکلوڈ کریں گے کہ یہ کسی اور وجہ سے تو نہیں ہوا, یہ پیٹ کا پھولنا. اگر ان سب وجوہات پہ یہ سارے ٹیسٹ اگر کلیئر کا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو اریٹیبل باؤل سنڈروم لیبل کریں گے. اور یہ مرض آپ دیکھیں بہت زیادہ جن کو اسٹریس ہوتا ہے بہت زیادہ عام پایا جاتا ہے, جو بہت زیادہ سوچتے ہیں, جن کے دماغ پر بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے, جو فٹیگ رہتے ہیں, جن کے معمولات بہت زیادہ جو ہیں وہ بزی ہوتے ہیں, ہر وقت وہ کام میں بزی ہوتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں, وہ ہر وقت بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں, وہ لوگ اس مرض میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو مرض آتے ہیں اور یہ کمپلین کرتے ہیں, اگر ہم IBS
डायग्नोस करते हैं तो उसके पीछे हमें पता चल जाता है, ये मौजूद होती है ये वजह कि वो मरीज जो है वो बेसुकूनी का शिकार है, या डिप्रेशन का भी शिकार है, या उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, या वो स्ट्रेन वाला काम कर रहा है। अगर उसके साथ हम स्ट्रेस को या जो है डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं तो आमतौर पर ये मरीज उससे भी सही हो जाता है। लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कुछ मखसूस दवाइयां भी हैं जो आपको आपका मुआलिज जरूर जो है वो तजवीज करेगा। आप अपने मुआलिज के पास जाएं। अगर ये कंप्लेन है तो आप ये नहीं समझ लें कि आप बदहजमी का शिकार है, बल्कि आप IBS का शिकार है। आप IBS की डायग्नोसिस जरूर करवाएं और इसका इलाज करवाएं। IBS के जो मरीज होते हैं वो हर वक्त ये महसूस करते हैं कि उनके जिस्म में जो है वो पूरा जिस्म कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनका पेट ही है। हर वक्त जो है वो उनका ध्यान जो है वो अपने पेट की तरफ ही लगा रहता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसमें ब्लोटिंग हो रही होती है, पेट फूल रहा होता है और मरीज यही महसूस कर रहा होता है कि मेरा पेट सही नहीं है, मेरा पेट सही नहीं। बाज़ औक़ात तो मरीज मायूस हो चुका होता है मुआलिजीन से मिलकर। बाज़ औक़ात वो है जो वो अपने मरीज को इतना टाइम नहीं दे पाते, पूरी हिस्ट्री नहीं ले पाते और न उनको ये अंदाजा होता है कि मरीज जो है वो IBS का शिकार है। क्योंकि वो अगर आ रहा है, अगर उसको उस वक्त कॉन्स्टिपेशन है जो तो डॉक्टर ये समझता है कि उसको सिर्फ कब्ज है, लेकिन अगर हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उसको ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो रहा है। जैसे कभी डायरिया हो रहा है, कभी कब्ज हो रहा है, इसके अलावा उसको ब्लोटिंग हो रही है। और बाज़ औक़ात तो ये वो अगर ये पेट का फूलना लेकर आता है या पेट में ये कम खोरा मतलब ये कहता है कि मुझे भूख लगती है, खा नहीं सकता, तो बाज़ औक़ात डॉक्टर यही समझता है कि सिर्फ इसको एसिडिटी है या तेजाबियत है, तो वो तेजाबियत की गोलियां उसको दे देता है, ये पेट के दर्द की गोलियां दे देता है। मरीज रुलता रहता है। लेकिन अगर सही तरीके से उसकी डायग्नोसिस हो जाए तो ये मरीज बिल्कुल काबिल इलाज है। और स्ट्रेस का भी अगर इलाज हो जाता है तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब उसकी एहतियातें क्या करनी है? सबसे पहले तो अपने आप को खुश और खुर्रम रखें, अपने आप को जो है वो पुरसुकून रखें और अपनी जो है वो जिम्मेदारियों को कोशिश करें तकसीम करें, अपनी जिम्मेदारियों को कम से कम लें। और इसके अलावा रोजाना पैदल चले, नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें और अच्छी अच्छी आदतों को अपनाएं, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारें। स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा है, अगर डॉक्टर आपको कोई स्ट्रेस की कोई दवा तजवीज कर रहा है, स्ट्रेस की दवा जरूर लें और इसके साथ IBS की भी मेडिसिन लें। इंशाअल्लाह इस मर्ज से आपको मुकम्मल तौर पर शिफा भी मिल जाएगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए और ज़ाहिरी अमराज से और बातिनी अमराज दोनों से बचाए। कॉल शामिल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। जी कमर अतारी सरगोदा 71 शुमाली तो अर्ज कर रहा सलमान भाई, अल्लाह पाक तुहानू सब नू इसी साल हज दी सादत अता फरमाए। अर्ज करनी सी सलमान भाई कि तुसी हुण मैनू याद नहीं है कि तुसी वो अरबी सी या फारसी सी वो जिहड़ा तुसी कलाम पढ़दे सी 3-4 शेर, अगर वो मैनू सुना दिओ तुहाडी बड़ी मेहरबानी। मैं सदके जां जी तुहाडी फरमाइश ते अरबी सी फारसी सी की सी, हुण ते हुजूर मैनू भी याद नहीं की सी। कोई पता नहीं पंजाबी हो सकता है, पंजाबी होवे भी गल मुमकिन ते याद आया। जुबान भी आती है जी, कोई और जुबान भी आती सिंधी भी है, सिंधी के भी 2-3 शेर इन्होंने याद किए हुए। जी जी सिंधी भी। हाँ तो वो भी उसका वो भी एक ही है जी, वो एक ही है उसका। मैंने सुना कलाम, लेकिन उसका मुझे एक ही याद है। पश्तो का भी एक याद किया हुआ। अच्छा, वो हिंदी का भी एक याद है, माजी की बात भी याद है जी, माजी में पढ़े हैं ये सारे। जी हाँ जी, ये माजी में याद किए हुए और पढ़े हुए सुने हुए शार दुरुस्त फरमाया। आगे चलते हैं जी। मैं रुकने शुरा से अर्ज करूंगा कि अब मुस्तकबिल में क्या क्या नीयतें होनी चाहिए और कैसे जिंदगी गुजारना, इसके ताल्लुक से भी कुछ वजाहत बयान फरमा दे। प्यारे मदनी फूल अता कर दें। अल्लाह आपको जिंदगी दे। इमरान भाई खुश रहें। सवाल रुकने शुरा से आपने किया है, हुजूरी इसका जवाब देंगे। मुस्तकबिल में तो अमल होना चाहिए, नीयत तो हाल में होनी चाहिए। नीयत हाल में होगी तो अमल मुस्तकबिल में होगा ना, ये भी एक बात है। क्या फरमाते हैं हुजूर? जी जाहिर, अब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि हाल में नीयत होगी और मुस्तकबिल, इसी नीयत से मुस्तकबिल भी बनेगा जी। और अच्छी नीयत जो है आप यूँ समझें कि अच्छी नीयत बेहतर मुस्तकबिल के लिए बुनियाद की हैसियत रखती। वाह वाह वाह। बुनियाद जो है वो अगर अच्छी अच्छी नीयतों के साथ बुनियाद मजबूत होगी तो मुस्तकबिल भी अच्छा होगा जी। कि आज का हमारा हाल जो है वो कल मुस्तकबिल का पता देता है। सही। तो अगर हमारा हाल अच्छा होगा तो मुस्तकबिल भी अच्छा होगा, रब की रहमत से ही होगा जी। और यकीनन असल मुस्तकबिल तो हमारा कब्र और आखिरत है। तो अगर हम जो है इस हाल के अंदर अपने आप को बेहतर करेंगे, नेकियों भरा हमारा हाल होगा, तो रब की रहमत से हमारा मुस्तकबिल भी अच्छा होगा और इस हाल से फायदा उठाना चाहिए। तो जो अपने इस हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करता है फिर उसका मुस्तकबिल
اچھا ہوتا ہے، درست. اور جو اپنے حال کو بہتر نہیں کرتا تو پھر وہ جو ہے وہ کبھی فائدہ نہیں اٹھاتا. جو صرف ماضی کو یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے حال کو بہتر نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ ماضی مرحوم کی ناکامیوں کا ذکر چھوڑ. ماضی مرحوم یعنی گزرا ہوا ماضی، مرحوم یہاں لفظ جو ہے وہ ذرا یوں استعمال کیا گیا ہے. ماضی مرحوم کی ناکامیوں کا ذکر چھوڑ، زندگی کی فرصت باقی سے کوئی کام لے. کہ جو ابھی ہمارے پاس یہ حال اور مستقبل ہے اس سے کام لے کر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. جو ماضی کی ناکامی ہے اس کو یاد کرتے رہیں گے تو آپ کا حال بھی خراب ہوگا اور مستقبل بھی حال خراب ہوگا تو مستقبل کا جو ہے پتہ دے گا نا خرابی کا. تو لہٰذا جو ہے وہ ماضی کی ان یادوں کو ذکر کرنا جو ناکامی ہے. اپنی بعض اوقات بہت لوگ جو ہے وہ اپنی ناکامیوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں ناکام ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، تو پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ بے ہمت کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنی ناکامی سے عبرت تو ضرور لینی چاہیے لیکن اس سے جو ہے وہ ایسا اپنے اوپر سنوار کر لینا کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو جب یہ ذہن بن جائے گا کہ میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو واقعی پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر جو ہے آدمی یہ کہے کہ اللہ پاک کی ہمت سے میں جو ہے اس کو پار کر جاؤں گا تو وہ پار کر بھی جاتا ہے. اور جو کہتا رہتا ہے کہ میں ابھی گرا تو وہ گر ہی جاتا ہے. درست فرمایا. جی میں بلال رضا تاری عرض کر رہا ہوں. حاجی سلمان آپ مجھے یہ نعت سنا دیں. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ، مرحبا، سلامت رہیں، خوش رہیں. جی میرا نام زہیبت عالیہ ہے، میں گجرانوالا سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو مغنی مسئلہ سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل میرے لیے دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. خوش رہیں، سلامت رہیں، شاد آباد رہیں. مرحبا، کیا بات ہے آپ کی. جی میری نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کلام کتنی طرزوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں وقار بھائی؟ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. کتنی طرزوں میں؟ 2-3 طرزیں ذہن میں آ رہی ہیں. ذہن میں چلیں ذرا اس کا ایک ایک مصرع پڑھیں ایک ایک طرز میں، پھر آگے کال بھی لیں گے، پھر اس کو سنیں گے تفصیل سے انشاءاللہ. جی تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. ماشاءاللہ. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور تیسری، آپ 2-3 کی نا، تیسری باقی ہے ابھی جو میرے ذہن میں. ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. واہ جی واہ، سبحان اللہ. چوتھی جو میرے دماغ میں ہے وہ ابھی باقی ہے. چوتھی جی، تین تو ہو گئی. جی تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. واہ جی واہ. یہ بھی نہیں، وہ جو آپ نے پہلے جو پڑھی ہے نا وہ بھی میرے ذہن میں تھی، یہ بھی تھی. وہ بھی آپ ٹرائی کریں ایک اور بھی. ماشاءاللہ. کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی. 4. واہ جی واہ، سبحان حق. 4 یار ہیں جی، سبحان اللہ. جی اور 4 یاروں میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، تاجدار صداقت. سبحان اللہ. میں مفتی غلام دستگیر محدث قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کل رات پڑھ رہا تھا. جی جی. تو آپ نے ایک کتاب لکھی جس کے نام کا حصہ ہے کہ 4 یار ما حسنین.
اور اس شروع میں بھی کچھ الفاظ ہیں جی. تو یہ بزرگ اپنی کتابوں کے نام بھی کیسے محبت اور عقیدت میں ڈوب کر رکھتے ہیں. سبحان اللہ. جی وقار بھائی. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا. واہ واہ. پنجتن پاک کے نام کی 5 سے 5 ہو گئی. اچھا وقار بھائی کہہ رہے ہیں 5 صحیح ہیں. جو میرے ذہن میں ہے، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. یہ بھی ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اسی پر یہ کچھ شعر سنا دینا. جی جی سنائیں گے انشاءاللہ. کال 2-4 اور لے لوں. کراچی میں ہوں، اختر کالونی میں. کوئی نعت آپ نے آپ سے سننی تھی، زمین میں من میلا نہیں ہوتا. وہ ہے جبیں میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. کیا کال کی ہے جی آپ نے، ماشاءاللہ. اللہ برکت دے آپ کو، سلامت رہیں. جی. میرا نام غلام مرتضی ہے، میں ضلع لودھرا سے بات کر رہا ہوں. مجھے کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. میری نعت اسلامی بھائی سے یہ گزارش ہے کہ آپ چھوڑ فکر دنیا، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. یہ نعت چلا دے. واہ جی. اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. وقار بھائی کچھ کلام شامل کریں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانے کیا ہو. یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، عطا ہو یہ عطا ہو، عطا ہو یہ عطا ہو. یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، عطا ہو یہ عطا ہو. وہ تو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو، وہ تو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو. مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، پسے مرگ الہی، پسے مرگ الہی. مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، پسے مرگ الہی. جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا. بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. عاصیوں کو در تمہارا مل گیا. آنکھیں پرنم ہو گئی، سر جھک گیا. آنکھیں پرنم ہو گئی، سر جھک گیا. جب تیرا نقش کفے پا مل گیا،
در کے ٹکڑے ہیں اور میں فقیر تیرے در کے ٹکڑے ہیں یا رسول اللہ، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں فقیر، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ پروگرام آپ نے دیکھا، ماضی سے سبق سیکھیں اور اوقات کو بندہ یاد رکھے۔ میں کیا تھا، آج کیا بن گیا ہوں، تو یہ بھی اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اپنی اوقات کو بھی یاد رکھیں۔ اس اعتبار سے ماضی کو یاد رکھیں، فراموش نہ کریں، ورنہ پھر آخر کار بندہ اندھا، گنجا اور لنجا اور معذور ہی رہ جاتا ہے، جو اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا، گنجے کا اندھے کا ذکر ہے، وہ گنجا تھا، اندھا تھا اور ایک اور معذور تھا۔ ان تینوں کے حالات بدلے، گنجے کے بال آ گئے، دولت بھی آ گئی، جو اندھا تھا اس کی آنکھیں آ گئیں، دولت بھی آ گئیں، اور ایک اور معذور تھا، اس کی معذوری بھی، جی کوڑی تھا، اس کی جو ہے وہ معذوری بھی دور ہو گئی، دولت بھی آ گئی۔ تو پھر جب ایک مسکین آدمی سوال کرنے کے لیے جب جو ہے وہ آیا، تو اس نے، گنجے نے کہا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا کہ آپ وہی نہیں ہیں کہ جس کے سر پر بال نہیں تھے اور جو بڑا مفلوق الحال تھا؟ نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو، میں تو جدی پشتی چلتا ہوا آ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر تو تم جو ہے وہ جو بات کہہ رہے ہو، اگر تم اس بات میں سچے ہو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تم ویسے ہی ہو جاؤ جیسے پہلے تھے۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ دوبارہ گنجا بھی ہو گیا، بال بھی اڑ گئے، مال بھی غائب ہو گیا۔ تو بندہ اپنی حیثیت اور اوقات کو بھی عدنان بھائی یاد رکھے، یہ بھی ایک سبق سیکھنے کا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، مدنی چینل گھر پر آ کر ہمیں چیزیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے، رستہ ہمارا نشان منزل بتا بھی رہا ہے اور ساتھ میں دکھا بھی رہا ہے۔ تو مدنی چینل بھی دیکھنے والے بنیں، اس کا ساتھ بھی دیں اور مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھے کردار کو اپنائیں۔ آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اے دین حق کے رہبر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، سلطان بندہ پرور، تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی
سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔